ڈاکٹر پروفیسر حافظ شیخ متی اللہ باجوہ حفظہ اللہ تعالی، چیئرمین اسوہ فاؤنڈیشن پاکستان جناب ڈاکٹر پروفیسر متی اللہ باجوہ صاحب۔ شیخ صاحب کا خطبہ نہایت ترنم والا خوبصورت آواز میں سننے والا ہوتا ہے، سحر طاری ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسی سوز ساز سے ہمیں وہ خطبہ بھی سنائیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کے پروگرام کے متعلق بتا دوں کہ دار التوحید والے جو بھائی ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کو کیمرائز کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ والوزن والفضل والعدل والنظم والفضل بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة مبحدا بوحدة مبحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزو نزم عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نسمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مجھے چٹ مل گئی ہے، ابھی بیٹھا میں بات میں ہوں اور چٹ پہلے آ گیا ہے۔ تو یہ جو فرمائشی خطبہ تھا یہ قاری صاحب کے کھاتے میں ہے یا یہ شامل کر کے 25 منٹ کرنے چل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف اور فضل ہے۔ اگر ہم اسے سنبھال پائے اور یہ ہمارے ساتھ رہا تو میں اپنی بات کو بشارت سے شروع کرتا ہوں کہ پھر آپ سب کو مجھے سمیت سب کو مبارک ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ۔ ہون ہولی کا وہ سبحان اللہ، تو آنٹی بھی سوئی پکی ہے۔ اتنی بڑی بشارت کسی نعت خواہ نے نہیں دی آپ کو جتنی میں نے دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور اگر یہ شرف اور یہ فضل بچ گیا ہماری حرکتوں سے، ہماری کوششوں سے اور ہمارے برے اعمال سے، یہ شرف و فضل بچ گیا اور امتی رہتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر بشارت سن لیے، اور بشارت میری نہیں محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے منعقد ہونے والی یہ محفل اور مجلس جس میں قرآن سنایا گیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے عرض کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں سویا ہوا تھا، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی گرد و پیش کیا ہوتا ہے اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک زمین پہ اترتا ہے اور دوسرا فضا میں معلق رہتا ہے، اور اوپر والا نیچے والے سے کہتا ہے ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ نیچے والا کہتا ہے نعم ہوا ہوا، یہ وہی ہیں جن کی طرف بھیجا گیا۔ اب اوپر والا نیچے والے سے کہتا ہے کہ ترازو قائم کر رہے ہیں، ترازو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کا ایک فرد، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر میرے ساتھ 10 افراد کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر میرے ساتھ 100 افراد کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر میرے ساتھ 1000 افراد کو رکھا گیا، میرا پلڑا اتنا بھاری تھا گویا زمین سے ہی نہیں اٹھ رہا تھا، اور دوسرے جو 1000 والا پلڑا ہے وہ اتنا اٹھا ہوا تھا، مجھے یہ خوف ہوا کہ وہ سب کے سب میرے اوپر نہ گر پڑے۔ اب اوپر والا نیچے والے فرشتے سے کہتا ہے کیا ایک 10 10 20 20 100 100 200 100 1000 تول رہے ہو؟ اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا پھر بھی باری رہے گا۔
اور وہاں یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ فرشتے نے یہ الفاظ ادا کیے. اس نے کہا فیصلہ کن الفاظ ہیں، اور آج کی اس مجلس میں آپ صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ کے نہ چلی جائیے گا. انشاءاللہ سبحان اللہ کا تو فائدہ ہوگا. کچھ ساتھ بھی لے جائیں، کچھ اپنے دل میں بھی گرا لگا لیں، اور کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی سجا لیں. فرشتے نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ اس لیے اور خوبصورت ہوا کہ میرے نبی کی زبان سے ادا ہوا. آپ نے فرمایا محمد فرق بین الناس. یہ ایک فرشتے کی شہادت اور گواہی نہیں، پوری کائنات کا عدل اس پر قائم ہے. محمد فرق بین الناس، محمد اس کائنات میں فرق ہے لوگوں کے درمیان. آپ توازن قائم کرنے کے لیے بہترین ترازو ہیں. آپ کے ساتھ حق ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ حق پر ہوگا. آپ کے ساتھ ہدایت ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہدایت پر ہوگا. آپ ہی کی طرف جنت ہے، جو آپ کی طرف ہوا وہ جنتی ہوگا. آپ کے ساتھ ہی نجات ہے، جو آپ کی طرف ہوا وہ نجات پہ ہوگا. گویا یہ فرق قائم ہو جائے گا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا ہوا وہ جنت والا ہے. اور جو آپ کے مخالف ہے کسی سمت میں آدھا پورا یا جزیات کے ساتھ، وہ رسول اللہ کا نہیں ہے. پورے بننے کے لیے آج کی چند ایک گزارشات سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ رب کائنات نے انسانوں پر بے پناہ انعامات کیے ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں. اتنے احسانات ہیں کہ وہ خود یہ چیلنج کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سارے انسان مل جاؤ، مل بیٹھ کر، پہلے بھی تمہارے اور بعد والے بھی تمہارے اور موجود والے بھی تمہارے، سب کے سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے لگ جاؤ، لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں گن سکو گے. ایسے بڑے بڑے احسانات. اور خود انسان کے اندر ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہاری جان کے اندر جو میرے احسانات ہیں تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے سر کے بالوں سے لے کے تمہارے پاؤں کے تلوے تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں. جتنا جتنا سائنس آگے بڑھتی جائے گی ان چیزوں کو کھولتی جائے گی اور تمہیں احساس ہوتا جائے گا کہ تم کہاں جی رہے ہو. تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، تمہارا ایک ایک ریشہ، تمہارے جسم کا ایک ایک بال، یہ اللہ کا احسان ہے. کتنا بڑا احسان ہے کہ تم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ کی قسم ہے اس رب نے جس نے بے شمار احسان کیے، اور کسی ایک احسان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانوں پر احسان کیا، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا، میں نے مکہ والوں پہ احسان کیا، میں نے بنی اسرائیل پہ احسان کیا. اگرچہ اس نے بنی اسرائیل کو اب بعد میں یاد ضرور کروایا ہے. اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، وہ والے وقت کو یاد کرو، لیکن پھر بھی احسان نہیں جتلایا ہے. یہ ایک واحد احسان ہے جس کو اللہ بھی جتلاتے ہوئے فرماتا ہے لقد، گویا مجھے میری ذات کی قسم ہے، من اللہ، اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا ہے. آپ اتنے بڑے احسان ہیں کہ احسان کرنے والا عظیم محسن جس جیسا کوئی محسن نہیں، وہ بھی اپنے احسان کو جتلا کر اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی حیثیت واضح کر رہا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے. آپ بہت بڑا احسان ہے. آپ اس کائنات پر احسان بن کر آئے ہیں، پوری انسانیت پر احسان بن کر آئے ہیں، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے. آپ نے تمام طبقات کی حالت اور کیفیت بدل دی ہے. اور بلا شبہ اس کا اعتراف انسانوں نے بھی کیا. شاید میں نے یہ مثال یہاں پہلے بھی دی ہو کہ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھ کر اس میں 100 بہترین انسانوں کو چن کر جمع کیا، اور پہلے نمبر پر بے ساختہ مجبور ہوا ایک متشدد، ایک متعصب، ایک کٹڑ عیسائی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس کتاب میں پہلے نمبر پر لکھے. جب اس پر عیسائی دنیا نے اعتراض اٹھایا، اس کو منایا گیا، اس کو دھمکایا گیا اور کہا گیا دوبارہ سے اس ترتیب کو بدل دو، اصول بدلو، اس طرح سے کر دو کہ کم از کم محمد دوسرے تیسرے نمبر پہ آ جائیں. وہ کہتا ہے 2 سال لگا کر، دن رات لگا کر، نئے اصول بنا کر، نئے قاعدے بنا کر میں نے چاہا کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر سے پیچھے ہٹا لوں. جب دوبارہ سے ترتیب دینے بیٹھا تو پھر محمد کو پہلے نمبر پر لکھنا پڑا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے عظیم ہیں کہ آپ آئے تو دنیا کا چلن تبدیل ہوا.
یہ تو میرا بھائی ہے جس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ لگاتا ہے، بینرز لگانا شروع کر دے گا ان دنوں میں، سونا آیات سجگے نے گلیاں بازار۔ اللہ کی قسم آپ کے آنے کا یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی معلن ہے، ہر نبی اعلان کرنے والا ہے، ہر نبی صرف یہی بتانے آیا ہے اللہ کی توحید کو تھامے رکھو اور اس نبی کا انتظار کرو، اس نبی کے زمانے کا انتظار کرو، وہ نبی آ گیا تو اس کی اطاعت کرنا، اس پر ایمان لانا، جس کے لیے اعلان کرنے والا میں بن کر آیا ہوں۔ نہیں یقین آتا تو قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ ہم نے معاہدہ کیا ہے نبیوں سے، معاہدے کی بنا پر رسالت ملی ہے، معاہدے کی بنا پر رسالت ملی ہے، وعدے کی بنا پر نبوت ملی ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کسی نبی کو کامل کتاب اور کامل شریعت نہیں دی گئی۔ قرآن کہتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر، من کتاب و حکمہ، سے کتاب و حکمت، کتاب و حکمت میں سے کچھ جز آدم لے کر آئے ہیں، کچھ نوح لے کر آئے ہیں، کچھ ابراہیم لے کر آئے ہیں، کچھ اسماعیل لے کر آئے ہیں، اسحاق اور یعقوب لے کر آئے ہیں، آل اسماعیل لے کر آئی ہے، آل یعقوب لے کر آئی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء لے کر آئے ہیں، اور کامل حصہ کون لایا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اب بھی پڑھ دیجئے، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ، یہاں نہیں کہا من کتاب و حکمہ۔ اٹھائیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے 3 مرتبہ یہ بات کی گئی، تینوں مرتبہ کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے نبیوں کی بات ہے من کتاب و حکمہ، میرے نبی کی باری آئی تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہر نبی کچھ حصہ لے کر آیا، جز لے کر آیا، وہ جز بھی ایسا تھا اکثر بدلا گیا، کچھ میں تبدیلی کر دی گئی، ایک توحید کے تصورات باقی رہے اور باقی کامل اکمل مکمل شریعت، تمامی حتمی ختمی شریعت محمد رسول اللہ لے کر آئے کہ اعلان کیا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میرا نبی ایسا دین لے کر آیا ہے جس پر عرش والا بھی کہتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا۔ دنیا 1000 سال جیے یا 10,000 سال جیے یا 10 کروڑ سال جیے، میرے نبی کا دین ایسا دین ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا نازل فرما دی ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آپ کی شان ہے، سب سے منفرد ہے، سب سے مختلف ہے، اور آپ کی شان کیوں نہ ہو؟ کیا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا بھی قائد ہوں، انا قائد المرسلین ہوں ہولی کہو سبحان اللہ۔ میں تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں نا، کسی اور محلے والے کی بات کر رہا ہوں۔ انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں، رسولوں کا قائد، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں ہوں سب سے پہلا، انا اول الشافعین و مشفعین، میں سب سے پہلا جس کو سفارش کا حق ملے گا۔ انبیاء بھی میرے در پر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ترجمان بنیں گے، عیسیٰ ان کا تعارف کروائیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پریشان ہیں، ہماری امتیں پریشان ہیں، اللہ کے سامنے جائیے اور اس سے آپ جا کے دعا کیجئے، آپ جا کے اجازت مانگیے اور لوگوں کا حساب شروع کیجئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کہتے ہیں انبیاء کے کہنے پر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ مجھے پھر ایک طویل سجدے کے بعد ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انا قائد المرسلین، اور آپ اپنے نام بتا رہے ہیں، مجھے آپ نے چھیڑ دیا ہے 20-25 منٹ کیا ہے کیا سمجھے، لمبا سفر کیا ہے اور آگے رات سارا سفر ہی ہے۔ کیا فرمایا؟ میں ہوں وہ، میرا نام انا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، جس کے قدموں پر، کس پر؟
جس کے قدموں پر کل ساری انسانیت کو تمام انبیاء سمیت کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انا الحاشر، میں ہوں جمع کرنے والا۔ آپ حاشر ہیں، ساری دنیا، ساری انسانیت، تمام انبیاء سب آپ کے قدموں کے برابر کھڑے ہیں۔ اللہ، آپ سب سے اعلیٰ مقام پر، مقام محمود پر ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھوں میں لواء ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ الحمد۔ اور یہ جو آپ ہیں، یہاں تم سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، اور وہاں اگر تم اس امت والے شرف کو جوڑتے جانا، اس امت والے شرف کو بچا کر چلے گئے، تمہارا نام حمادون ہوگا، تمہارا نام حمادون ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ ہیں۔ آپ ہیں سب سے پہلے جو فرماتے ہیں سب سے پہلا میں ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نہ کوئی اونٹ ہے اور نہ بلال اونٹ کی مہار تھامنے والا۔ سب سے پہلے اس حدیث کے مطابق میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے کہ آپ کی دستک سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اس سے سوا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہیں سب سے پہلے، آپ سب سے اعلیٰ، اور آپ کی فضیلت، آپ کی شان، فرمایا اوتیت خمسن، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وفی روایت فضلت بست، مجھے 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے، ایسا شاندار مختصر جملے، مختصر، میری طرح گھنٹہ تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی میرے نبی کو، ایک جملہ کہا، ایک جملہ، سبحان اللہ، ایک جملہ، اتنی سی بات۔ سناؤں کچھ؟ سبحان اللہ، سناؤں؟ ہولی ہولی کو وہ سے سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ البر حسن الخلق، ایک چھوٹی سی بات، البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ لمبے چوڑے موضوعات نہیں، مضمون نہیں، چھوٹی سی بات، البر حسن الخلق، اچھی عادت، اچھی عادت نیکی۔ اب اس پر اس کی تفہیمات، اس کی تشریحات تم کھولتے رہو میرے نبی کے کلام کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے۔ آپ نے گناہ کی تعریف کر دی، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ فلسفہ نہیں، سیدھی سی بات، اتنی آسان، ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں چپ جائے، کھپ جائے، یہاں پر کھٹکتا رہے، یہاں پر۔ وَقَرِحْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، 2 باتیں میرے نبی نے گناہ کے متعلق کہیں۔ اللہ کی قسم ہے تم نے شعور کی عمر میں گناہ کیا، لوگ بھول جائیں گے، تم نہیں بھولو گے، تمہارے سینے میں یہ لگتا رہے گا، کھٹکتا رہے گا، تمہیں مجبور کرتا رہے گا کہ تم اللہ سے رجوع کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اور گناہ کی دوسری بڑی پہچان کیا ہے؟ تم ڈرتے ہو کہ لوگ اس سے مطلع نہ ہو جائیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ کی بہت بڑی پہچان ہے۔ کبھی نیکی پر بھی پریشان ہوئے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کیا شاندار الفاظ ہیں میرے نبی کے۔ یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو اس کانفرنس کا۔ اگر آپ کی شان کو، آپ کے حسن جمال کو مانوں لیکن آپ کی بات کو نہ مانوں تو یہ شان ماننا نہیں ہے۔ آپ کی زلفوں کی بات کروں لیکن آپ کے کلام کی بات نہ کروں، یہ حسن و جمال مانوں، اور آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل نہ مانوں۔ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، 2 حدیثہ نہیں، یاد کر لو نا۔ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام میں سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ سب سے اچھا اسلام، یوں سمجھئے سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ترکہ ما لا یعنی۔ یہ جو جتنے جھگڑے ہیں سوشل میڈیا، مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں، گالیاں دے رہے ہیں آپس میں، کوئی کسی کو بخشنے کو تیار نہیں،
اور میرے نبی کا فرمان کیا کہ ترکہو ما لا یعنی، جو تیرے متعلق ہی نہیں اس کو چھوڑ دے، لا تعلق ہو جا، یہ سب سے اچھا اسلام ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی بات، اللہ اکبر۔ دوسری بات، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، فرمایا مجھے ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا روب قائم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مہینے کی مسافت تک دشمن میرے خوف سے کانپتا ہے۔ ابو جہل کو انہوں نے تیار کیا تھا نا، اس نے کہا کہ آج اگر حتیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ ان کے چہرے پہ پاؤں رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی جب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ اس کو اکسانے والوں نے اکسایا اور یہ آیا قریب۔ اختصار عرض کرتا ہوں، یہ جب قریب آیا خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں سے ایسے کچھ دھکیلتا ہوا پیچھے پلٹا، اس مجلس میں پہنچا، رنگ اڑا ہوا۔ انہوں نے پوچھا تم تو بڑے پہلوان بنے پھرتے ہو، کہتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کروں گا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں قریب ہوا تو میں نے ان کے کندھوں پر ایسے اونٹوں کو دیکھا، ان کی کچلیاں اتنی یعنی ان کے جبڑے اتنے کھلے ہوئے تھے کہ میں قریب جاتا تو مجھے یقین تھا وہ مجھے میری ٹکا بوٹی بنا دے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ کے رسول کو رعب عطا کیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آقا فرماتے ہیں میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پہلے انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جب وہ جہاد کرتے مال غنیمت جمع ہوتا اس کو میدان میں رکھتے، آگ آتی اس کو جلا دیتی، ان کی قبولیت کا پتہ چل جاتا کہ یہ جہاد اللہ کو قبول ہوا ہے۔ بہت بڑی مثال ہے، یوشع بن نون علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے ہیں اپنی قوم کو ساتھ لے کر، اور جب جس قوم کے ساتھ لڑائی ہے وہاں پہنچے ہیں تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آج تمہارے منبر پر مسخروں، بھانڈوں، میراسیوں کا راج قائم ہوتا جا رہا ہے، صحیح بات کو یاد رکھا کرو۔ واحد مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، صحیح بخاری روایت صحیح، حضرت یوشع نے جب آسمان کے سورج کو غروب ہوتا دیکھا تو دعا کی، سورج سے مخاطب ہوئے کہ اے سورج رک جا، تو بھی اللہ کی فرما برداری میں چلتا ہے، تیرا سفر بھی اسی کے لیے اور میرا جہاد بھی اسی کے لیے، اگر غروب ہو جائے گا تو آج یہ جہاد مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ جہاد کا فیصلہ ہوا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی کی نماز کے ساتھ اس کو جوڑا، بعض نے کسی اور کے ساتھ جوڑا، بالکل سفید جھوٹ ہے، کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ واحد مثال جو میرے نبی نے بیان فرمائی جو سچ ہے، صرف ایک مثال، یوشع بن نون کے لیے سورج کو روکا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جہاد کامیاب ہوا، مال غنیمت آیا، لایا گیا، میدان میں رکھا، لیکن آسمان سے آگ نہیں آتی۔ پریشان ہو گئے، کہا لگتا ہے کسی نے خیانت کی ہے، ہر قبیلے کے ایک فرد میرے پاس آؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ ایک قبیلے کے فرد کا ہاتھ آپ سے جڑ گیا، پھر سارے قبیلے کو بلایا، سب کا ہاتھ جڑا، کہا تم نے خیانت کی، خیانت کا مال تمہارے پاس لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، گائے کا سونے کا بنا ہوا ایک سر، جب اسے رکھا تو آسمان سے آ گئی، اس کو جلایا، گویا جہاد مکمل ہوا، جہاد قبول ہوا۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں مجھے فضیلت دی گئی ہے، میری امت کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے، احلت لی الغنائم، غنیمت میرے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ چوتھی بات جو اتنی بڑی سہولت ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، پاک کر دیا گیا ہے۔ تم راہ چلتے تمہیں پہاڑوں پہ وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ہونے کی ضرورت، مسجد بنانے کی ضرورت ضرور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مسجد بنانی بھی نہیں، قاری صاحب مسجد بنا دے رہے ماشاءاللہ، مسجد بنانے کی ضرورت ضرور ہے، جنت چاہیے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے اللہ کا گھر بنایا تو اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔
لیکن پوری زمین کو اللہ کے نبی کے لیے مسجد بنا دیا گیا، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، نہ تم عیسائی ہو کہ تمہیں چرچوں میں جانا پڑے، نہ تم ہندو کہ تمہیں ایسے مندر ڈھونڈنا پڑے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کے سوا اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، جہاں تمہیں موقع ملے، جہاں وقت آ جائے، خشکی پر، تری پر، جہاں تم چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، اپنی سواری پر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور آخری بات اس میں فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، لوگ آئے قوموں، قبیلوں، بستیوں کے نبی بن کر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ایک بستی کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، انہوں نے انکار کیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیج دیا۔ ایک ہی بستی میں سب آئے، ہر کسی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل، لیکن میرے نبی آئے تو اللہ نے فرمایا اعلان کیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اعلان کیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ تمام زمانوں کے نبی، تمام زبانوں کے نبی، تمام جہانوں کے نبی، تمام انسانوں کے، جنوں کے، ملائکہ کے، دیگر مخلوقات کے نبی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ کے اندر کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جانور بھی جانتے کہ آپ نبی ہیں، حشرات بھی جانتے کہ آپ نبی ہیں، درندے چرندے پرندے بھی جانتے کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی تم بھی جان لو کہ آپ نبی ہیں۔ پھر کہتا ہوں آپ بھی جان لے کہ آپ نبی ہیں۔ جان لیا کہ آپ نبی ہیں۔ آپ ایسے نبی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے نبی ہیں کہ جو آ جائیں تو کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ آپ ایسے نبی ہیں، میرے نبی کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف تجسس کی خاطر تورات کو دیکھ رہے، اس کے اوراق کو الٹ رہے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق سے کہا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، تو اپنے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ پریشان ہوئے، عمر کو شہادت دینا پڑی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، آپ کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے اسلام دین ہونے پر راضی۔ میں تو اس کو جو ہی پڑھ رہا تھا، میرے نبی نے کیا فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں لَاتَّبَعْتُمُونِي، تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنا پڑے گی۔ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ نبی کا حق پہچانو، نبی کا حق پہچانو، اور ان کی شان اور عظمت کے ترانے گانے کا مزہ تب آئے جب صبح سے شام تک تو اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے الفاظ کو اپنا لباس بنا لے، اپنا جینا مرنا بنا لے، اس طرح سے کہ ایک ایک بات پر کل جب تجھے تولا جائے، کیونکہ محمد فرقم بین الناس، لوگوں کی بات مان کر جیے گا تو کل اللہ کے نبی کے ترازو پر تول پورا نہیں ہوگا، محمد کے تول پر پورا اترنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے محمد ہی کو توازن قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ ہی نبی ہیں اور آپ کا ہی حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔